غوث اعظم کی کتاب ہے جس کا نام ہے فتح الغیب، لیکن پورا نام یہاں آپ کو دکھ رہا ہے شرح فتح الغیب۔ شرح کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شرح ابن تیمیہ صاحب نے کی ہے، ان کے سب سے بڑے علامۃ الدہر نے۔ بیروت سے چھپی ہے کتاب، میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو بیروت لبنان سے چھاپا گیا ہے۔ ابن تیمیہ جو ان کے علامۃ الدہر غیر مقلدوں کے، ان کے حاشیے کے ساتھ، گویا ان کا اس کتاب پر حاشیہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم کی اس کتاب سے وہ اتفاق رکھتے ہیں، غوث اعظم کے عقیدے سے ان کو اتفاق ہے۔ آئیے اس کتاب کا صفحہ نمبر 65، اور یہ اصل میں مقالات ہے غوث اعظم کے الگ الگ موقع پہ جو آپ نے بیان کیا، پھر اس کو تحریر کر دیا، تو یہ مقالہ نمبر ہے المقالۃ الرابعۃ عشرہ، یعنی 14 نمبر کا یہ مقالہ ہے، صفحہ نمبر 65۔ غوث اعظم خود فرماتے فیہم سبات الارض والسماء، غوث اعظم کہتے ہیں کہ انہی اولیاء کے دم سے، انہی کے دم قدم سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ زمین و آسمان کا نظام غوث پاک کہتے ہیں کس نے قائم رکھا ہے؟ انہی اولیاء نے۔ وقرار الموت والحیاء، اور انہی سے مردوں کو اور زندوں کو دونوں کو قرار حاصل ہے۔ یہ مردوں کا بھی قرار ہے، زندوں کا بھی قرار ہے۔ اذ جعلہم ملکہم اوتادا للارض التي دہا، اور فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں لوگوں کے لیے بنا دیا ہے، ان لوگوں کا مالک بنایا، لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اور آگے فرمایا فَقُلُّ كَالْجَبَالِ الَّذِي رَسَا، اور فرمایا ان کی مثال ایسی ہے، ان غوث کی، ان کتب ابدالوں کی، ان اولیاء کی، جیسے زمینوں میں پہاڑ گاڑ دیے گئے کیلوں کی مانند، گویا زمین کے نظام کے لیے ان کو گاڑ دیا گیا ہے۔ تو غوث اعظم خود فرما رہے کہ زمین و آسمان کا نظام ان اولیاء سے قائم ہے۔ اب توصیف الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کیوں ٹی وی والوں سے پوچھو کہ اگر غوث جو ہے دنیا اور زمین کا نظام قائم ہے تو اس کو بھی شرک نہ کہے، تو غوث اعظم مشرک ہو گئے۔ ابن تیمیہ بھی آپ کا معاذاللہ مشرک، کیونکہ اس نے اس کا حاشیہ لکھا ہے۔ تو تمہارے عقیدے کے اندر کوئی بچا ہے مسلمان؟ یہاں سے وہاں تک سب مشرک ہی مشرک، کوئی نہیں بچا ہے۔ آئیے ابدال کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ابدال بھی ولی کی ایک کیٹیگری ہے، ذرا سن لیجئے معراج رب۔ لوگ سمجھتے ہیں قطب اسلام کا کوئی بہت بڑا مقام ہے، ابدال یہ تو کوئی جیسے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی مکھ منتری ہے، کوئی رئیس الوزراء ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی کیا کیا ہے وہ دنیا میں جیسے ہوتے ہیں، ایسے یہ پورے مقامات ہیں، ان کی بھی تشریح ضروری ہے، آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلاظتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بکھری ہوئی غلاظتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چسپاں کی گئی ہیں، اسلام کے نام پر، عقیدت کے نام پر، ولایت کے نام پر۔ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ غوثیت، قطبیت، ابدالیت، نجبیت، فدبیت، یہ کفر ہے، اور جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ ایک طرف ابھی گنید الطالبین بتا رہا تھا، آپ نے دیکھا نا، ہم نے غوث پاک کو گنید الطالبین سے سمجھا۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی تو نے گنید الطالبین پڑھی بھی نہیں ہے، صرف روب جھاڑ رہا ہے تو دکھا کر، پڑھی ہوتی تو یہ جہالت نہیں بکتا۔ اب یہاں کہہ رہا ہے کہ جو غوث مانے، قطب مانے، ابدال مانے، وہ کفر ہے، کافر ہے، اور غوث پاک کی ایک طرف تعریف کر رہا ہے کہ محدث ہے، عالم ہے، گنید الطالبین سے ہم نے ان کو جانا ہے، گنید الطالبین انہی کی کتاب ہے۔ آئیے اسی گنید الطالبین میں غوث پاک کیا لکھتے ہیں جاہل کو پتہ ہی نہیں، اور ترجمہ انہی کے گھر کا چھپا ہوا، گنید الطالبین انہی کا ترجمہ، ہمارے یہاں کا نہیں۔ صفحہ نمبر اس کا 358، غوث اعظم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرو، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ جس نے دریا جاری کیے، درخت لگائے، اپنے عبادت گزار بندوں سے شہر آباد کیے، انہیں پہاڑوں کی میخیں بنایا۔ یہ کون بندے ہیں؟ یہی ابدال کتب کی بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین اپنے باشندگان کے لیے فرش کی طرح ہو گئی۔ یہ 40 منتخب ابدال حضرات ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے ان کو پہاڑوں کی جیسے گاڑا ہے، ویسے زمین پر ان کو میخیں کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ ان سے ہی زمین آباد ہے، انہی سے لوگوں کی زندگیاں کا دار و مدار ہے۔ کہتے ہیں 40 منتخب ابدال حضرات ہیں جو پروردگار کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اسے شرکا سے پاک صاف گرداتے ہیں، یہی دنیا میں حاکم ہیں اور قیامت کے روز سفارش کرنے والے ہیں۔
دنیا کے بادشاہ یہ ہے، دنیا کا نظام یہ چلا رہے ہیں، قیامت میں سفارش یہ کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی مصلحت، تصرف و تدبر اور لوگوں کے لیے باعث رحمت پیدا فرمایا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں 40 ابدال کون ہیں؟ جو قیامت پہ سفارش کریں گے، دنیا کے یہ حاکم ہے، اور اللہ نے کائنات میں تصرف اور تدبر کے لیے ان کو پیدا کیا، یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، ان کا اختیار کائنات میں چلتا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے جو ابدال غوث کو تم مانے وہ کافر، تو ایک طرف تو غوث پاک کو محدث بتا رہا ہے، دوسری طرف تو نے گنیت الطالبین ہی نہیں پڑھی، ورنہ تجھے پتا ہوتا کہ گنیت الطالبین میں خود غوث پاک نے ابدال کا ذکر کیا ہے۔ آئیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اس کا کیا رائے ہے اور غوث پاک کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی دیکھتے چلیں۔ پہلے اس کا عقیدہ سنیں۔ خضر، ارے یہ خضر نہیں، یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا۔ خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد، المہم اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے، لیکن یہ خضر شیطان ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے، یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی دعوت دیتا ہے۔ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ یہ خضر کون ہے نا، میں نے بتایا ہے، وہ خضر تو موسیٰ کے زمانے میں مر گئے تھے، یہ خضر ان صوفیوں کا شیطان، یہ صوفیوں کا شیطان ہے، یہ سب صوفی منش لوگ ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، شہروردی، صابری، کلیری، سب سلسلوں۔ اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک لگتا ہے آپ کو؟ اتنا بڑا خبیث تو میں نے دیکھا ہی نہیں وہابیوں میں کوئی، ایک سے ایک وہابی دیکھے لیکن یہ جیتا جا کر اتنا بڑا ابلیس نہیں دیکھا۔ خضر علیہ السلام بعض علماء کے نزدیک نبی ہے اور بعض کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی ہے، یہ کہتا وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ صرف شیطان اس لئے کہہ رہا ہے کہ صوفیہ اکرام کا عقیدہ ہے، اولیاء اکرام کا عقیدہ ہے کہ خضر کو موت نہیں آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے حیات عطا کی ہے ان کو، اور یہ اس پہ جھوٹ کیا کرتا ہے، وہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مر گئے، تو اپنے امی کی پھر بول رہا ہوں اچھی اولاد ہے، تو صرف اتنا ثابت کر دے کہ کس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت خضر رسول اللہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں انتقال کر گئے، کس حدیث میں آیا؟ اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں، حدیث ہوتی تو علماء میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء مانتے کہ وصال ہو گیا، ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، تو کہتے ہیں خضر کو بھی موت آئی ہوگی، بعض کہتے نہیں، اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ موت کا مزہ چک لیا، قیامت کے وقت ان پر بھی موت آئیں گی، ابھی حیات ہے۔ اور علماء کی اور صوفیہ اکرام کی جمہور علماء کی یعنی ایک میجورٹی اس بات کی قائل ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ حیات ہے، اور یہی عقیدہ غوث پاک کا گنیت الطالبین میں بھی ہے۔ آئیے سرکار غوث اعظم گنیت الطالبین میں کیا کہتے ہیں، چھاپا انہوں نے رفع دین کے چکر میں، اور گنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب ہے، ہاں ہے نا، ہم بھی تو کہتے ہیں ہاں اسی پہ بات کرو، گنیت الطالبین، اور اس کا صفحہ نمبر 426، سرکار غوث اعظم فرماتے ہمیں ہبت اللہ سے، احمد بن حسن سے، انہوں نے حسین بن عمران سے، انہوں نے ابو القاسم سے، انہوں نے ابو علی سے، انہوں نے احمد بن عمار سے، انہوں نے محمد بن مہدی سے، انہوں نے ابن جری سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے ابن عباس سے خبر دی کہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک اپنے سے لے کر، اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک سند بیان کی کہ یہ حدیث ہم سے انہوں نے بیان کی، یہ حدیث انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، یہاں تک فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس نے اور ان سے رسول اللہ نے فرمایا بحر و بر والے یعنی حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال مکہ میں جمع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بولتا ہے ابلیس ہے، شیطان ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہر سال آتے ہیں، مکہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا سر مونڈتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہو بسم اللہ ماشاءاللہ، بھلائی اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسری سند بیان کرتے ہوئے غوث اعظم کہتے ہیں ہمیں حبت اللہ نے حسن بن احمد سے خبر دی، انہوں نے ابو طالب سے، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے ابن عباس سے راوی، انہوں نے عبید اللہ ابن اسحاق سے، انہوں نے عبداللہ بن حسن سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے حضرت علی سے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر یوم عرفہ کو میدان عرفات میں حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور خضر جمع ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر یوم عرفہ میں جمع ہوتے ہیں،
اور جبریل فرماتے ماشاءاللہ جو اللہ چاہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا. خضر یہ جواب دیتے جو اللہ کو منظور ہو وہی کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم فرما رہے زندہ ہے, رسول اللہ کی حدیث کوٹ کر رہے کہ ہر سال آتے ہیں مگر ان کا عجیب حال ہے, ان کی کھوپڑی میں نہیں آیا. یہ کیسے مان لے کہ یار حضرت خضر زندہ, پھر ولیوں کی رہنمائی کی. اور کئی بزرگوں کی کتابوں میں خود غوث اعظم نے کئی اپنے واقعات بیان کیے کہ غوث اعظم سے خضر کی ملاقاتیں ہوئی. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تربیت حضرت خضر نے فرمائی. ابراہیم ابن ادھم جیسے ولی کامل ہے جو غریب نواز کے دادا پیروں میں آتے, ان کی تربیت حضرت خضر نے فرمائی. حضرت مخدوم ماہمی آپ کے موجود ہے, حضرت خضر ان کے استاد ہے. مخدوم ماہمیوں کو حضرت خضر نے پڑھایا ہے. وہ پتھر آج بھی موجود ہے, آپ نے تو دیکھا ہی ہے, اہل بمبئی ہے آپ. وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پر تشریف فرما ہو کہ حضرت خضر نے حضرت مخدوم ماہمی کو تعلیم دی ہے. یہاں سے وہاں تک سب خضر کی حیات کے بیان کرنے والے اولیاء ہے. اب ہم اولیاء کے قولوں کو چھوڑے اور اس شیطان کے قول کو مانے کہ حضرت خضر شیطان ہے اور مر گئے. تو شیطان و قذاب ہے. آئیے دوسری جگہ آپ دیکھیں, غوث پاک کی کتاب ہے, کل کی ایک بیان ہوا تھا گونڈی میں نے وہاں اس کا ذکر کیا تھا. آج میں اس کی دوسری ویڈیو دکھا رہا ہوں. حضرت غوث پاک کا ایک قصیدہ ہے جس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ, جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے. کیونکہ پورا قصیدہ ایسا ہے غوث اعظم کہ اس میں غوث اعظم نے اپنی وہ فضیلت بیان کری کہ پوری وہابیت ختم ہو جاتی ہے اس سے. تو نتیجہ کیا ہوا, سیدھا انہوں نے کہا غوث پاک کا قصیدہ ہی نہیں ہے, بول دو آپ. نعوذ باللہ. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے, اعوذ باللہ, میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اپنے نادانوں نے, اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کیا. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رأیت بلاد اللہ جمع کغردلۃ علی حکم اتصالی, علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں, مسلسل اس طرح سے میں دیکھتا ہوں. اعوذ باللہ استغفر اللہ. یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں. کیا شبہ ہے ان کے ابلیس ہونے میں, ذرا بتائیے. اور میرا قصور یہی ہے کہ میں دونوں پہلو سامنے رکھتا ہوں. ابھی غوث پاک کے اس قول پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے جو قصیدہ غوثیہ کا اس نے انکار کیا اور کہا کہ یہ غوث پاک کا شعر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے عقیدے سے میچ نہیں کھا رہا, تو انکار کر دو. یعنی کل معاذ اللہ کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گا اور اللہ سمجھ میں نہیں آئے تو بولیں خدا ہے ہی نہیں دنیا میں. عقل کسوٹی ہے ان کی, نعوذ باللہ من ذالک. آئیے اس نے اس کے بعد رسول اللہ کی گستاخی کی, کہا کہ غوث اعظم کا شعر ہو ہی نہیں سکتا. غوث اعظم ایسی شرک کی بات کیسے کہہ دیں گے صاحب, یہ تو شرک کی بات ہو گئی کہ میں اللہ کے شعروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو. بلکہ رسول اللہ کا تو یہ حال تھا کہ حضور کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا تھا, حضور کو خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. لیکن آئیے, یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہے صحیح بخاری, اور اسی لیے اب دل چاہتا ہے وہ شعر پڑھ دوں کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری, آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی. یہ ہے صحیح بخاری, چھپی بھی انہی کے ہاں سے ہے. صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 59, کتاب الصلاۃ, جلد 1 کتاب الصلاۃ صفحہ 59, حدیث نمبر 404. امام بخاری نے پوری سند بیان کی کہ ابو ہریرہ روایت کرتے کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے, سرکار نماز میں پیچھے صفے لگی ہوئی آخری تک, تو کچھ صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اپنے کاموں میں مشغول ہے, داڑیاں کھجا رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں. اور نبی کا رخ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف. اب دیکھیں میرا رخ آپ کی طرف ہے, میرے پیچھے جو بیٹھے علماء میں ان کو دیکھ سکتا ہوں, انہیں دیکھنا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ چہرہ پھیرنا پڑے گا. سرکار نے چہرہ نہیں پھیرا. ابو ہریرہ کہتے نماز ختم کی اور صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا ہل ترون قبلتی ہا ہنا, تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے؟ تمہارے حالات سے میں خبر نہیں. فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم, اللہ کی قسم میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत, अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मा यख्फा अलैया, मुझसे छुपा हुआ नहीं है। क्या छुपा हुआ नहीं है? मा यख्फा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम। जरा तवज्जो से सुने ये लफ्ज़, मा यख्फा अलैया। जरा एक एक लफ्ज़ पे गौर करें हदीस के। और हदीस किस किताब की है? सही बुखारी की। फवल्लाही, अल्लाह की कसम। कौन कसम खा रहा है? अरे कौन कसम याद कर रहा है? नबी पाक, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी झूठी कसम खा सकता है? जो ये अकीदा रखे वो काफिर। बेशक। सरकार देखिए सिर्फ ये कह देते काफी था कि मैं तुम्हारे रुकू को देखता हूं, मुझसे तुम्हारा रुकू और खुशू छुपा हुआ नहीं है, मगर कुर्बान जाइए नबी जानते थे ऐसे खबीस पैदा होंगे जो मेरी इस बात पे भी शक कर सकते। बेशक। तो बात करने से पहले कहा फा वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा यख्फा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम, अल्लाह की कसम मुझसे ना तुम्हारा खुशू छुपा हुआ है ना रुकू। चलो रुकू तो समझ में आता है, कोई दूर की कौड़ी ले आए अहले हदीस बोलेगा हो सकता है मस्जिद नबी की मेहराब आईने की जैसी चमकदार होंगी, दिखता होगा पीछे क्या हो रहा है। मगर सरकार ने कैसा इनकी नस तोड़ी है पता? कहा खुशूअकुम, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो भी मैं जानता हूं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे खुशू कहते दिल के इरादे को, दिल में जो तुम कितनी दिल से पढ़ रहे हो, कितना दिल कहाँ लगा है, दिल कहाँ कहाँ उड़ रहा है, किधर किधर ख्यालात जा रहे हैं, मैं तुम्हारे दिल के इरादों को भी जानता हूं। इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, कसम अल्लाह की जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे अपने पीठ के पीछे भी देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने साफ मिन वराई ज़हरी, ज़हरी कहते पीछे पीछे, पीठ का पीछे इसका हिस्सा, मैं पीठ पीछे भी देखता हूं। सरी लफ्ज में हदीस है। और ये खबीस बोलता नबी को तो अपने पीठ के पीछे नहीं मालूम था। माज़अल्लाह। तो तेरी माने कि हम बुखारी माने? और उसके बाद उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देख सकते। तो सरकार गौसे आजम जब कह रहे कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना, तो मैं कहता हूं ये असल मकाम तो नबी का है। पहले जुमले सुन ले कि अपने हथेली में कायनात को देखे मिस्ल राई के दाने के, ये मकाम हकीकत में किसका है? रसूलुल्लाह का। मगर रसूलुल्लाह की अता से सरकार ने मकाम अपने साहबजादे, अपने शहजादे गौसे पाक को भी अता किया है। आइए रसूलुल्लाह को यह मकाम कहाँ मिला, ये हदीस देखेंगे। है शरह ज़रकानी, हज़रत इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी की शरह है किसकी? अल मवाहिबुल लदुनिया। हज़रत इमाम कस्तलानी की जो सीरत रसूल पर 4 जिल्दों में किताब आती है। और इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी अपने सदी के, अपने ज़माने के मुजद्दिद है। इनको देवबंदी भी मानते हैं, गैर मुकल्लिद भी मानते हैं। शरह ज़रकानी इसकी जिल्द नंबर 10 है और सफ़ा नंबर 123। हज़रत इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी कहते अखरजत तबरानियो अन इब्न उमरा काला काला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़यामा कान्नमा अंजुर इला कफ़ी हाज़िही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों सुनो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम दुनिया को मेरे सामने लाकर रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया में ये हमारी जमीन नहीं, चांद सूरज आसमान ये सब दुनिया कहलाते हैं। ये जितने सैयारे, पूरा यूनिवर्स, जितने पूरे कहकशा, ये सब दुनिया है। सरकार कहते हैं सारी कायनात, सारी दुनिया अल्लाह ने मेरे सामने लाके रख दी। मा हुआ कायनुन फीहा इला यौमिल क़यामा, और जो कुछ इसमें मौजूद है और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब मेरी निगाहों के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको मैंने देख लिया, सब मैं देख रहा हूं। कैसे? कान्नमा अंजुर इला कफ़ी हाज़िही, मैं ऐसे ही कायनात के सारे निजाम को देखता हूं जैसे मैं अपने हथेली को देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको इमाम सरकानी ने लिखा और इमाम सरकानी के अलावा और भी लोगों ने लिखा। तखारी सुने, इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी अपनी मुस्नद में नकल किया। हदीस नंबर है उनकी 16,666, 16,1,6,6,6,6, खूब छक्के लगाए इनके। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16,666। इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में लिखा, जिल्द 6 सफ़ा 101। इसी हदीस को इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 211। कंजुल उम्माल के अंदर इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने हदीस नंबर 31,373।
حضرت امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 3 صفحہ 559 پر، اور ابھی شرح زرقانی کو تو میں پیج بھی دکھا چکا، حوالہ جلد 10 صفحہ نمبر 123۔ اب اس کا دوسرا جو مسئلہ تھا کہ غوث اعظم کی کتاب نہیں ہے، کون سی؟ قصیدہ غوثیہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قصیدہ غوثیہ کے چند اشعار الملفوظ میں بیان کیے، اور ہدایہ بخشش میں قصیدہ غوثیہ کی فارسی میں جو ہے ترجمہ اور شرح بھی لکھی مختصر، اسی بحر میں اشعاروں کے ساتھ۔ اس کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ اعلیٰ حضرت پہ کمنٹس کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے اس کو سن لیں آپ۔ کہتے ہیں اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے، احمد رضا خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے اعلیٰ جاہ کفش بردار ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم، تو ان کا کیا فرمانا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے۔ جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس 1 بجے دیکھا تو 2 بجے غائب، یا 1:05 پہ دیکھا تو 1:06 پہ غائب، نہیں، علی حکم اتصالی، بلکہ علی الاتصال یہی حکم ہے، علی الاتصال یہی حکم ہے۔ ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان بوبوتا عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ کہاں لگی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لگی ہے۔ اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی۔ اور اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر ہو یا کوئی خشک چیز ہو، ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے۔ تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات، تمام دنیا، تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو، اور شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے، اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو، دکھا دو بے شرمو، اور پھر تمہیں میں کہہ دوں گا پھر مناؤ 11ویں، تمہارے لیے جائز، دکھاؤ۔ کہیں نہیں، وہ بیچارے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ اگر وہ کتاب دکھا لو تو 11ویں کیسے جائز ہو جائیں گی؟ ابھی ناجائز کیوں ہوگی؟ کتاب نہیں ہے تو اگر مان لے کتاب نہیں ہے وہ ناجائز کیسے ہو گئی 11ویں؟ اور کتاب دکھا دیا تو 11ویں کیسے جائز ہو جائیں گی؟ یہ عجیب منطق ہے۔ بہرحال یہ بڑے جوش میں کہہ رہا ہے کہ بے شرمو کتاب دکھاؤ، کتاب دکھاؤ۔ کتاب میرے پاس ہے لیکن کہاں دکھاؤں؟ اور یہ جو نسخہ میرے پاس ہے یہ چھپا ہے 1392 ہجری کا، 1392، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کا ہے، 44 سال ہو گئے اس کو میرے پاس جو ہے، یہ میرے والد کا خریدا ہوا ہے، 1392 ہجری کا ہے، اور اس میں قصیدہ غوثیہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نسخے، قلمی نسخے بھی موجود ہے، عکسی نسخے بھی موجود ہے، جو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ بے غیرت ملیں گا کہاں؟ اس کا چیلنج ہمیں قبول ہے، مگر یہ قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سعودیہ کی ریالوں پہ پلنے والا وہاں کے ٹکڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب بہرحال یہ قصیدے سے اس کو انکار اس لیے کہ غوث پاک نے اس میں بہت سارے باتیں اور اشعار ایسے لکھے ہیں کہ جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے۔ آئیے میں اس میں سے چند اشعار سنا رہا ہوں، اور وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ غوث اعظم کا مقام آپ زبان غوث اعظم سے کچھ سماعت فرما لیں۔ سرکار غوث اعظم میں چند اشعار کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کا قصیدہ کافی طویل ہے۔ کہتے سقان الحب کا سات الوصالی
फ़क़ुल्तु लिख़मरती नहवी ताली। कहते हैं कि मेरे रब ने, मेरे साक़ी ने मुझे मोहब्बत के जाम भर भर के पिलाए, तो मैंने मोहब्बत के जामों से कहा कि मेरी तरफ और आओ। बस 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, इधर तवज्जो दे, अब इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। गौसे आज़म कहते हैं मेरे रब ने मुझे मोहब्बत के जाम भर भर के पिलाए और मैंने अपनी शराब से, अपनी मोहब्बत के इन जामों से कहा कि मेरी तरफ और चले आओ। फरमाया ववलानी अलल अक्ताब जमा फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ल हाली, और तमाम अक्ताब जितने जमा हैं, जितने अक्ताब है और होंगे, सब पर मेरा हुक्म नाफिज है, क्योंकि मैं इन सब अक्ताबों का सरदार हूं। नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा तखर दलालतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ हो। वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लिक़ामा बिक़ुदरतिल मौला ताली, और अल्लाह ने जो मुझे अपने राज जाहिर बताए हैं, राजदार बनाया रब ने अपने राजों का, अगर मैं अपने राजों को मौत मैयत पर, मुर्दे पर जाहिर कर दूं तो वह अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो जाए। मुरीदी ला तकफ वाशिन फाइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल कितारी, ए मेरे मुरीद किसी से खौफ मत खा, किसी से डर मत, मेरी तलवार बड़ी तेज है और मैं दुश्मन को खूब कत्ल करने वाला हूं। तो मेरा मुरीद है, डरता क्यों है? मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतुन निलतुल मनाली, ए मेरे मुरीद खौफ न रख, खौफ ज़दा न हो, अल्लाह मेरा रब है और मेरे रब ने मुझे बड़ी बड़ी नेमतें अता की है। अनल जीलियो मोहिउद्दीन इस्मी, मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मोहिउद्दीन मेरा नाम है। व अलामी अला रासिल जिबाली, और तमाम रुए ज़मीन के औलिया मेरे गुलामी में है, मैं सबका सरदार हूँ, सबकी गर्दनों पे मेरा कदम है। व अब्दुल कादिरुल मशहूर इस्मी, मेरा मशहूर नाम अब्दुल कादिर है। व जद्दी साहिबुल ऐनुल कमाली, मेरे नाना मेरे जद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो साहिब कमाल है। अच्छा, हाँ, तो खैर 1-2 चीज़ें रह गई, ख़त्म। तो बहरहाल ये गौसे पाक का कसीदा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन जो इनकी खोपड़ी में ना है वो इनकार कर देते हैं। जुनैद बगदादी को जानते हैं आप? कौन थे? गौसे पाक के दादा पीर। ये जुनैद बगदादी पे कमेंट्स करने चले हैं, बकरी चली है शेर से लड़ने के लिए। जुनैद बगदादी गौस पाक के दादा पीर, उन्होंने एक जुमला कहा और मैं गौस पाक का फिर उस पर अकीदा पेश करूंगा, पहले इसके जुमले सुन लीजिए। जुनैद बगदादी जो बहुत ही आसमाने विलायत के मारूफ और मशहूर वली हमारे मुल्कों में शुमार किए जाते हैं, और जिनके किस्से और कहानियां ये हमारे इस दौर के मुजद्दिदे बिदतो कुफ्र, इमामे अहले बिदात, जो उन्होंने अपना लेबल अहले सुन्नत लगाया हुआ है, मलफूजात है ये उनकी मुकम्मल, जिसके अंदर उनका जिक्र खुसूसी आया हुआ है। झोपड़ पट्टियों में नल पर पानी भरने वाली औरतें नहीं होती है, तो पानी भरने के लिए लड़ती है। हमारे यहाँ नागपुर में उसको चरकटी औरतें बोलते हैं। कच 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 करती है, जो मतलब खूब झगड़ा लड़ेंगी, मोहल्ले में बदनाम होती है ऐसी कुछ औरतें, जो ये उन्हीं कैटेगरियों में से एक है। अब आला हजरत ने लिखा है तुझमें हिम्मत होती तो उसका रद्द इल्म से करता, लेकिन मुजद्दिद दीन बिदत, आला हजरत को बोल रहा है, मुजद्दिद खुराफात, ये बोल के क्या फायदा? तेरी औकात नहीं है, कसरे मीनारे रसा बहुत बुलंद काफी है, तुम उसके पहले जीने पे चढ़ के बतला दो, फतावा रज़विया करामत है, हदायत बख्शिश पढ़ के दिखला दो। तेरी औकात कहाँ है आला हजरत से बात करने की? मुजद्दिद दीनो, तेरी औकात नहीं है। तेरा पाला रजा के गुलामों से नहीं पड़ा है अभी, तो अपने 4x4 के कमरे में खुश है। अब जिस बात पे आला हज़रत पे कमेंट्स कर रहा है, जो बात आला हज़रत ने अल मलफूज में लिखी जुनैद बगदादी के हवाले से, वही बात गौसे पाक ने लिखी, और गौस पाक के बारे में कह रहा है अल्लाह के वली है, मुहद्दिस है। अब वो सुन ले पहले क्या बात है वो, फिर मैं जवाब दूंगा। मुजद्दिदे बिदतो कुफ्र, इमामे अहले बिदात, जो उन्होंने अपना लेबल अहले सुन्नत लगाया हुआ है, मलफूजात है ये उनकी मुकम्मल, जिसके अंदर उनका जिक्र खुसूसी आया हुआ है। इसी तरह से ये हमारे फज़ाइल आमाल शेखुल हदीस ज़करिया साहब देवबंदी फिरक़े के लोग, इसके अंदर भी खुसूसियत के साथ जिक्र आया है। मैं बताऊंगा, अभी रहने दें, इस गंद को अभी मैं खोलूंगा बाद में, पहले सुने। जुनैद बगदादी क्या कहता है? कहता है
ما اخذنا التصوف عن القیل والقال، اے لوگو ہم نے قیل اور قال سے تصوف کو نہیں حاصل کیا ہے، یعنی ہمارا جو تصوف ہے وہ قیل و قال سے بری ہے۔ تم نے قیل و قال، قال فلان قال فلان قال فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا، تم قیل و قال والے ہو، لیکن ہمارا تصوف کیا ہے؟ قیل و قال پاک ہے۔ دوستو یہ بتاؤ، یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حدیث رسول کا تمسخر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں حدیث کا کون سا مذاق ہے؟ اب پہلے سمجھ لے قیل و قال کیا ہے، یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا۔ دیکھیں صوفیہ اکرام میں ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جو عام لوگوں سے نہیں پڑھتے، بلکہ ان کا پڑھانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ قیل کے معنی لفظی ہوتے ہیں، عربی زبان کا ورڈ ہے قیلا، کہا گیا، کسی نے کہا، قال فلاں نے فرمایا، تو وہ کسی کا کہا ہوا، کسی کا کہا لیا ہوا، بتایا ہوا نہیں لیتے، ڈائریکٹ ان کا معاملہ کہاں ہوتا ہے۔ اس کی اب میں مثال میں ایک ایسے بزرگ کا واقعہ سنا دوں، اور لکھنے والی ایسی ذات ہے کہ اہل حدیث اس کا انکار نہیں کر سکتے، حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے روض الریاحین۔ اور امام عبداللہ یافعی وہ ہے جن کو ابن قیم جوزیہ نے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے وقت کے سقا بہت جلیل و قدر محدث تھے، ان کی تعریف کی ابن قیم نے۔ روض الریاحین میں حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر سے ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو آپ نہیں جانتے؟ حضرت خضر خود بہت بڑے ولی ہے، تو حضرت خضر نے کہا ہاں ایسے بھی اولیاء ہے رسول اللہ کی امت میں جن کے مقام اور مرتبے کو میں نہیں جانتا۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں گیا تو وہاں وقت کے امام حضرت امام عبدالرزاق درس حدیث دے رہے تھے۔ امام عبدالرزاق کون ہے؟ جو المصنف کے مصنف ہے، المصنف جو 12 جلدوں میں ان کی حدیث کی کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم کے دادا استاد ہے، امام مالک کے شاگرد ہے، جلیل و قدر طبع تابعی ہے۔ حضرت عبدالرزاق درس حدیث دے رہے تھے، اور حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مسجد نبوی شریف کے کونے میں اپنے سر کو اپنے زانوں میں رکھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا، تو اس نے سر نہیں اٹھایا اور ویسی جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو خضر فرماتے میں نے کہا کہ نوجوان تمہیں شرم آنی چاہیے، وقت کا محدث عبدالرزاق درس حدیث دے رہا ہے اور تم یہاں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی مسجد میں فضول بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہارے لیے بہتر ہوتا کہ تم حدیث کے درس میں شامل ہوتے، عبدالرزاق سے اللہ کے رسول کی کچھ حدیثوں کو سنتے، یاد کرتے۔ تو اس نے ابھی بھی سر نہیں اٹھایا، اور اس کے بعد بغیر سر اٹھائے ہوئے کہتا ہے کہ جائیے اپنا کام کیجئے، وہاں وہ ہے جو عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں۔ جملے کیا تھے اس کے؟ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو عبدالرزاق، رزاق اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ کے عبدالرزاق یعنی اللہ کے بندے، رزاق کے بندے، وہ عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو رزاق سے حدیثیں سنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو عبدالرزاق کی حاجت نہیں۔ حضرت خضر کہتے ہیں میں چوک گیا، میں نے کہا اچھا ذرا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو خضر کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا، اگر اس مجلس میں آ جائے تو آپ اور میں نہیں جان سکتے حضرت خضر ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ تو کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نے نگاہ اٹھائی، ایک نگاہ دیکھا، نگاہ پلک جھپکا کے ہٹایا اور کہا کہ اگر فراست المومن حق ہے تو آپ اللہ کے نبی خضر ہے۔ پہچان لیا۔ حضرت خضر فرماتے میں اور متعجب ہوا، پھر میں نے اس کے مقام ولایت کی طرف توجہ کی کہ اس کا ولایت میں کیا درجہ ہے، کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، کیا ہے؟ کہتے قسم خدا کی مجھے اس کی ولایت کی ابتدا تو نظر آئی، انتہا نظر نہ آئی، تو میں یہ کہہ کر ہٹ گیا کہ رسول کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو میں نہیں جان سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام عبداللہ یافعی جیسے محدث نے لکھا، وہ علم جو اللہ سے ڈائریکٹ ان کو الہام ہوتا ہے اولیاء اکرام کو، وہ قیل و قال سے پاک ہوتا ہے۔ تو جنید بغدادی اسی مقام پر فائز تھے، تو فرمایا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا وہ قیل و قال والا نہیں ہے کہ فلاں نے کہا، فلاں سے سنا، فلاں نے روایت کیا، ہم نے علم اللہ سے حاصل کیا۔ تو یہ حدیث کا مذاق نہیں تو کیا ہے، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ تجھے کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، غوث اعظم کو خاموخواہ تم اپنے فرقے میں کھینچنا چاہ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے سنیے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب، شرح الفتح الغیب، ابن تیمیہ کے حاشیے کے ساتھ، اسی کتاب کا صفحہ 188، المقالۃ الخامسۃ والسبعون، یعنی 75 نمبر کا یہ مقالہ ہے، جس میں غوث اعظم خود وہی جملے لکھے ہیں جو جنید بغدادی کے سرکار غوث اعظم کہتے وَالتَّصَوُّفُ لَيْسَ أُخِذَ
अनिल कील वल काल, फरमाते तसव्वुफ कीलो काल से नहीं लिया गया है। इसने कहा उसने कहा, इससे तसव्वुफ नहीं लिया गया, बल्कि कहां से लिया गया? वलाकिन उखिजा अनिल जुए व क़तअल मालूफाती वल मुस्तहसनात, फरमाया कि हमने तसव्वुफ भूख से, पसंदीदा और महबूब चीजों के छोड़ने से हासिल किया है। सुभान अल्लाह, हमने तर्क दुनिया से तसव्वुफ हासिल किया। और फिर आगे फरमाया व तसव्वुफ मबनीउन अला समानी खिसाल, कहा कि तसव्वुफ चंद चीजों पर कायम है, 7 चीजों पर। उसमें अस्सखा यानी सखावत, ले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह सखावत, वरदा ले ईसाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह से रजा राजी होना ईसाक अलैहिस्सलाम की तरह हो, वस्सब्र ले अय्यूब अलैहिस्सलाम वल इशारत ले ज़करिया अलैहिस्सलाम, सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। आवाज क्यों बदल गई? बस 5 मिनट में तो खत्म हो रहा है भाई। वल गुरबत ले यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तरह गुरबत। व तसव्वुफ, ये तसव्वुफ नहीं असल में सौफ है। व सौफ ले मूसा अलैहिस्सलाम, और सौफ यानी टाट का लिबास मूसा अलैहिस्सलाम की तरह पहनना। वस्सहातो ले ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह सैर व सियाहत। वल फ़क्र ले सय्यदना व नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इख़वानहु मिनन नबीना वल मुरसलीना व आले कुल्ले व असहाबी कुल्लो व सल्लिम अजमाइन। फरमाया कि फ़क्र यानी फ़कीरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इख्तियार करना, और उन पर सलाम, उनकी औलादों पर, उनके असहाब पर, तमाम लोगों पर। फरमाया ये है कुल तसव्वुफ, सुभान अल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरह सैर व सियाहत हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र हो, हज़रत इब्राहीम की तरह सकावत हो, ईसाक अलैहिस्सलाम की तरह रज़ा हो, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह टाट का लिबास, सौफ का लिबास पहनना हो। ये चीज़ें तसव्वुफ पर मबनी है। यही बातें गौसे आज़म ने लिखी है, और गौसे आज़म का अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदा है। वक्त हो रहा है, आखिरी में सिर्फ गौसे पाक का मैं एक मकाला पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ कि सरकार गौसे आज़म अपना मकाम बता रहे हैं यहाँ पर कि मेरा मकाम कितना बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्ग हैं, और हम अहले सुन्नत होने की हैसियत से उनके गुलामी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए फतुल गैब का अल मकालतुस समानून यानी 80 नंबर का यह मकाला है गौसे पाक का। उसमें आप फरमाते हैं बैनी व बैनकुम व बैनल खल्क़ि कुल्लिहिम बऊदुन मा बैनस समाई वल अर्द, फरमाया मेरे और तुम्हारे और तमाम मखलूक के दरमियान उसी तरह दूरी है, उसी तरह फर्क है जिस तरह जमीन व आसमान में फर्क है। गौसे आजम कहते हैं कि तमाम मखलूक में, तमाम लोगों में और मुझ में कैसा फर्क है? जैसे जमीन व आसमान में फर्क है। जैसे जमीन व आसमान कभी एक नहीं हो सकते, वैसे तुम मेरे मकाम को कभी नहीं पहुंच सकते। फिर आगे फरमाया फला तकीसूनी बे अहादिन वला तकीसू अलैया अहादा, और फरमाया कि किसी को मुझ पर कयास ना करो और मुझे किसी पर कयास ना करो। ये ना कहोगे गौसे आजम फला की तरह है, और फला किसी और को ये ना कहो कि गौसे आजम की तरह है। मैं तुम्हारी अक्लों से परे हूं। जहां तुम्हारी अक्लें दम तोड़ देती है, वहां से गौसे आजम की विलायत की इब्तिदा होती है। तो इसीलिए आला हज़रत ने कहा कि ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। तो गौसे आजम का मकाम उनका रब जानता है, और उनकी रब की अता से गौसे पाक को जो कुछ मिला गौसे आजम जानते हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात हमें गौसे आजम की गुलामी में शामिल फरमाए, बरोज़ क़यामत गौसे पाक की गुलामी में उठाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दीन इस्लाम हिदायत सब के लिए।